ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، اچھا ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ کیا بات ہے، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، زمین پہ پانی حرام، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ اگر ذہنیت یہی رہی، اگر ذہنیت یہی رہی تو یہ ڈر ہے، اگر ذہنیت یہی رہی تو یہ ڈر ہے مجھے کہ اس صدی میں، اگر ذہنیت یہی رہی تو یہ ڈر ہے مجھے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبد الحمید ہوگا، نہ کوئی عبد الکلام ہوگا۔ حرام ہوگا پانی، ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، زمین پہ پانی حرام، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ حضرات، ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو یار۔ ہندوستان۔ کوئی انڈیا کہتا ہے، کوئی بھارت کہتا ہے۔ یہ ہندوستان ولیوں کا ملک ہے، بے شک صوفیوں کا ملک ہے، فقیروں کا ملک ہے، بزرگوں کا ملک ہے، درویشوں کا ملک ہے، عاشقان رسول اللہ کا ملک ہے۔ یہی وجہ ہے پوری دنیا میں 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، مگر جو درود و سلام کا نذرانہ بھیجنے کی سعادتیں ہندوستان کو حاصل ہیں وہ کسی دوسرے ملک کو حاصل نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ اسٹیج والے بھی تھوڑا اسی ملک میں جب خواجہ خواجہ فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور دلی کی زمین پر قیام فرما دیا۔ کیا بات، تنہا نہیں، ساتھ میں 40 اولیاء کرام، کیا بات، قطب الدین بختیار کاکی جیسی ذاتیں گرامی جن کے لوگ چہرے دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھنے لگتے تھے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ساتھیوں مصلی بچھاؤ، دلی کی زمین ہمارے سجدوں سے لذت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ فقیروں اور درویشوں کا مصلی بچھ گیا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، خدا کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان ہونے لگا۔ مخبروں سے برداشت نہ ہوا، حاکم دلی کو خبر دے دی کہ فقیر آیا ہے اور اس کا انداز زندگی کچھ اس طرح ہے، اگر دلی میں ٹھہر گیا تو تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور میں کہوں ایسا ہے جو اپنی کرسی سے محبت نہ کرتا ہو۔ بے شک ہمارے ملک کے نیتا تو اپنی کرسی کے لیے کرسی جنتا کی لاشوں پہ رکھتے ہیں۔ غریب نواز نے مصلی بچھایا، کمانڈر نے پوری فورس بھیج دیا کہ جاؤ آنے والے فقیر کو گرفتار کرنا۔ یہ کس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا ہے؟ جو بھارت کی زمین پر امن و شانتی کا پیغام لایا، جو بھارت کی زمین پر انسانیت اور مانوتا کا پاٹھ پڑھانے آیا ہے۔ کمانڈر پوری فورس لے کر غریب نواز کے قریب آیا، ساتھیوں سے بولا ٹھہرو، شکلیں دیکھو، چہرے دیکھو، انڈین نہیں ہیں، باہر سے آئے۔ وہ سمجھ رہے تھے باہر سے آئے ہیں تو بھارت کی زمین لینے آئے ہیں، مگر ان نادانوں کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ کا بیٹا بھارت کی زمین لینے نہیں آیا تھا، وہ تو مصطفیٰ کا دین لینے آیا تھا۔ چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کمانڈر نے کہا سنو، ان پر حملہ مت کرنا، یہ حملہ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ماتھے کی نظروں سے درشن کرنے کی چیز ہے۔ سب قریب آئے، کہا بابا آپ کا اٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، چلنا بہت اچھا لگتا ہے، بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، چلتے ہیں تو نگاہ نیچی رہتی ہے اور کھانا کھاتے ہیں تو دسترخوان لگا رہتا ہے۔ اس کلچر کے لوگ ہمارے ملک میں نہیں رہتے، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سنو، میں دین مصطفیٰ کا معین ہوں اور مدینہ الرسول کا مسافر ہوں۔ پوری دلی سمجھ گئی کہ جب آنے والے معین الدین کا جواب نہیں ہے تو بھیجنے والے رحمت للعالمین کا جواب کون لائے گا؟ کہا بابا ایڈمیشن فیس کتنی ہے؟ کچھ نہیں، زبان اور دل ایک کرو، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھایا غریب نواز نے، میں توجہ کہتا ہوں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پوری ذمہ داری دلی کی دے دی اور اجمیر جاتے جاتے 90 لاکھ کو گھر واپس کر لیا۔ اچھا 90 لاکھ کی گھر واپسی ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت قریب میں سب کی گھر واپسی ہو جائے گی، ہم نے کہا ایمانداری سے واپسی کرنا،
تمہارا گھر نہیں ہے, کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے, سب سے پہلے تو یہاں آدم آئے ہیں. نعرہ تکبیر. اگر مسلمان ہو تو جواب دے دو نعرے کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی اسلام, جلسہ دستار بندی. اسی لیے میں کہتا ہوں نوٹ کرو, ہم بھارت میں تنہا نہیں ہیں, قطب الدین بختیار کاکی کے سائے میں رہتے ہیں. محبوب الہی, صابر کلیری, زندہ شمدار, والی سے دیوا, مخدوم کچلچا, مخدوم جاجمو, نصیر الدین چراغ دہلوی, شاہ جمال اللہ رامپوری, منور علی شاہ الہ آبادی, شرف الدین یحییٰ المنیری, علاء الحق پنڈوی, اخی سراج الدین, مخدوم ماہم, بابا بہاؤالدین, بابا تاج الدین, مخدوم شامینا, سید سالار مسعود قادری, سرکار مہرا, امام ربانی, مجدد الفسانی, مجدد اسلام, امام احمد رضا. ہم ان بزرگوں کے سائے میں رہتے ہیں. نوٹ کرو, بھارت کا یہ اسلام ہمیں راجاؤں نے نہیں دیا, مہاراجاؤں نے نہیں دیا, اسلام ہمیں اکبر بادشاہ نے نہیں دیا, ہمایوں کا اسلام ہمارے پاس نہیں ہے, بابا ظہیر الدین کا اسلام ہمارے پاس نہیں ہے. جس اسلام کے ہم پیروکار ہیں وہ اسلام فقیروں نے دیا ہے, درویشوں نے دیا ہے. کیا عمدہ خطاب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, واہ زندہ باد. بڑی پیاری بات یاد آ گئی. میرا پیغمبر شہر مکہ میں تبلیغ کر رہا ہے اور رسول کی مرضی یہ ہے کہ عمر داخل اسلام ہو جائے, مگر عمر کے بھیجے میں بات نہیں اتر رہی. تو جانتے ہو سرکار نے کیا کیا, عمر کو اسلام کے لیے اللہ سے مانگ لیا. علماء کی خاص توجہ چاہتا ہے, عمر کو اسلام کے لیے اللہ سے مانگ لیا. نوٹ کرو, اسلام کے لیے خدا سے رسول اللہ نے عمر کو مانگا, اور ہم ہندوستانیوں کے لیے خواجہ غریب نواز کو عطا فرما دیا. جب رسول نے عطا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ملک مصطفیٰ کی نظروں میں ہے, رسول اللہ کی نگاہوں میں. جو رسول کی نظروں میں ہے اسے مٹایا نہیں جا سکتا, اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. مصطفیٰ کا عشق بڑھتا رہے گا, بولتا رہے گا, اور وطن کے ساتھ مسلمان ترقی کرتا رہے گا. بے شک. حضرات ایک بات اور سنی, آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم جنت سے نکلو, جاؤ باہر نکل جاؤ, تو اللہ تعالیٰ کہیں بھیج دیتا, افریقہ کے جنگلوں میں چلے آتے آدم. اللہ نے بھی پسند فرمایا بھیجنے کے لیے تو ہندوستان. بولو بھائی, پڑھا لکھا مجمع ہے, کہاں ہندوستان؟ سرندیپ پہاڑی پہ آئے, غیر منقسم ہندوستان. آدم آئے, اجالے سے آئے تھے, روشنی سے آئے تھے, جنت سے آئے تھے, رونے لگے, گریہ گزاری کرنے لگے, آنکھوں میں آنسو بہنے لگے, رو رہے ہیں آدم, اے اللہ معاف کر دے, اللہ توبہ کرتا ہوں. سجدہ کیا آدم نے, رکوع کیا آدم نے, کہنے کی اجازت دو, بھارت میں سب سے پہلے نماز پڑھی گئی ہے, ہندوستان میں سب سے پہلے سجدے ہوئے ہیں, جبریل آئے ہیں, اذان ہوئی ہے. اتنا گہرا تعلق اس وطن سے ہمارا ہے, اور کہنے دو آدم تنہا نہیں آئے تھے, کیا بات ہے. واہ آدم اکیلے نہیں آئے تھے. مثل کے بولیے تو سبحان اللہ. واہ 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 واہ. آدم کی پیشانی پر نور محمدی جلوہ گاہ. ارے یہی چیز تو دیکھا تھا ڈاکٹر اقبال نے, آدم ہے, نور محمدی ہے, تو کہنا پڑا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گل سنا ہمارا.